إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قابل سعادت احترام بزرگوں اور بھائیوں، واجب الاحترام بہنوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں جس مقصد عظیم کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد وحید ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر سکیں۔ یہ عارضی اور فانی جہان آخرت کی کھیتی ہے، اس میں انسان جو کمائے گا قیامت کے دن اس کا صلہ پائے گا، جو بوئے گا قیامت کے دن اسی کا پھل کاٹے گا، جو عمل یہاں کرے گا انہی کا بدلہ اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ لیکن کامیابی، کامرانی اور آخرت میں عزت و وقار اور سرخ روئی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی سزا جہنم سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بن جائے۔ مومن دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر یقین رکھتے ہوئے آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کو اپنے گھر سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات معاشرے کے اندر اس کے لیے پریشانیاں کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن ایک مومن یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے تو کس لیے؟ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، یہ بھی تھکا ہوا ہوتا ہے سارے دن کا کام کاج کر کے، اور یہ اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو کس لیے؟ باقی لوگ بھی کھاتے پیتے ہیں
اور اپنی من پسند خورد و نوش میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن یہ روزے رکھتا ہے تو آخر کس لیے؟ مال سبھی کو عزیز ہوتا ہے، سب لوگ اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مومن اپنا مال جو خون پسینے کی کمائی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے، تو آخر کس لیے؟ یہ ساری محنت اور کوشش، یہ ساری تگ و دو آخر یہ مومن کس لیے کرتا ہے؟ اس کا اس بات پر یقین ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ یہی میرے اعمال قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہی میرے اعمال قیامت کے دن جہنم سے آزادی اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس حقیقت کو واضح کیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی اس دنیا میں آیا وہ یہاں سے جائے گا، جس کو بھی اللہ نے زندگی عطا کی اس کو موت آئے گی، جو بھی پیدا ہوا اس کو موت آئے گی، لیکن دنیا میں ہر شخص اپنی اپنی فہم کے مطابق، حیثیت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کی دو ہی قسمیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی تیسری قسم کے لوگ وہاں نہیں ہوں گے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کامیاب لوگ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے جنت میں ہوں گے، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرنے والے وہ جہنم میں ہوں گے۔ کامیابی کا راز یہی ہے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جنت میں انسان داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب کون ہے؟ جس کو اللہ نے قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخلے کا اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ جنت جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اتنا بڑا انعام تیار کیا ہے، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کس قدر وہ لوگ اپنے دل میں اس کا شوق رکھتے تھے، جنت کا شوق، جنت میں جانے کا، ان کے دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش، اس نے دنیا ان کے سامنے بالکل ہیج کر دی تھی۔ اب اندازہ فرمائیے اس بات سے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دن مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں آپ کو ایک جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے یہ سیاہ فام خاتون، یہ حبشی خاتون، یہ صحابیہ بیمار تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور کہنے لگی اے اللہ کے حبیب انی اسرا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ادعو اللہ لی ان یکشف عنی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت مجھے شفا عطا کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو دو باتوں کا اختیار دیا، دو باتوں کا۔ آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت لکی، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت لکی، اگر چاہتی ہو صبر کر لو اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا، اور اگر چاہتی ہو تو میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ دو چیزیں برابر میں۔ صحابیہ نے فوراً کہا
اللہ کے حبیب صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے، بس اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرے کپڑے جسم سے علیحدہ نہ ہوں، میرا جسم برہنہ نہ ہو۔ یہ قدر و قیمت تھی ان لوگوں کی نگاہ میں جنت کی، سارے کا سارا ان کی سوچ اور فکر، محنت اور کوشش اس کے لیے تھی کہ اللہ رب العزت ان کو جنت عطا کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا آپ کی خدمت کے لیے کہ آپ جب اٹھیں وضو فرمانے کے لیے آپ کو پانی لا کر دوں، آپ کی خدمت کروں۔ ایک دن آپ اٹھے نماز تہجد کے لیے تو میں نے پانی لا کر دیا، آپ نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ میرا بڑی خدمت گزار ہے، تو آپ نے فرمایا بھی کوئی چیز کی تمنا اور خواہش آپ کے دل میں ہو، آپ ظاہر کریں، میں اللہ سے دعا کروں، یا اگر آپ کوئی چیز آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دوں۔ تو صحابی نے کہا حضرت ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ کیسا موقع ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، تہجد کا وقت ہے، اور وہ لوگ ہماری طرح بڑے مالدار نہیں تھے، عام لوگ، لیکن اس نے کہا ایک ہی خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خواہش ہے؟ عرض کرنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے حبیب مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر یہ بات دہرائی، او غیر ذالک، کوئی اور خواہش ہو آپ کی؟ فرمانے لگے ہوا ذاک، اللہ کے حبیب یہی خواہش ہے کہ جنت میں اللہ مجھے آپ کا ساتھ دے دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو کیا فرمایا؟ اور میرے صحابی اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو فَعَيْنِي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو، فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نماز بھی کثرت پڑھو، اللہ جنت میں آپ کو میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ یہ ان کی خواہش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک آدمی سے پوچھا، عربی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، ما تقول فی الصلاۃ، کہ جب نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے ہو، اتحیات پڑھتے ہو، تو اتحیات میں اللہ سے کیا مانگتے ہو، کیا دعا کرتے ہو؟ دیکھیے صحابی کا، سادہ آدمی ہے، کیسا پیارا جواب ہے۔ کہنے لگا اتشہد، میں اتحیات پڑھنے کے بعد ثم اقول اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تو اس سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے انا واللہ ما احسن دندنتک ولا دندنت معاذ، دندنہ کا معنی کہ بہت زیادہ دعائیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، کہتا جی مجھے آپ جتنی دعائیں نہیں آتی، نہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے امام تھے ان جیسی دعائیں آتی ہیں، بس میں تو یہ صرف یہی دعا کرتا ہوں تشہد کے بعد، اور یہی میں کر سکتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اللہ میں تو اسے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جانتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کا جواب سن کر؟ آپ نے فرمایا وَحَوْلَهَا نُدَنْدِنْ، ہماری تگودو، ہماری محنت اور دنیا میں امان، ان سب کا سب دار و مدار انحصار بھی اسی بات پر ہے۔ ہم بھی یہی اللہ سے چاہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنت عطا کر دے اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سأل الجنت 3 مرات، جو آدمی 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، قالت الجنہ، تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس کو جنت میں لے آ۔ اور ومن استجار من النار 3 مرات، جو 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے اللہم اجرہ منی، اے اللہ اس کو مجھ سے دور رکھ، اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھ۔ یہ وہ جنت جس کے لیے اتنا شوق تھا صحابہ اکرام کے دل میں،
اور ہر مومن اس کے دل میں شوق ہے، میں بھی خواہش رکھتا ہوں، آپ بھی تمنا رکھتے ہیں، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے جنت فردوس مانگو، جنت الفردوس، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ ہم تمنا بھی رکھتے ہیں، ہم خواہش بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ جنت آخر کیا چیز ہے جس کی ہر مومن کے دل میں خواہش ہے، اور یہ کیسے ملے گی؟ کیا صرف تمنا کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، آرزو کے ساتھ، یا اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گی؟ اگر جنت کا تصور جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پیش کیا ہے، اگر مسلمان کے دل میں یہ تصور آ جائے تو یقیناً انسان کی نیند ختم ہو جائے، دنیا کی طرف انسان کی رغبت ختم ہو جائے۔ جنت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں انسان کے لیے، جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور جنت میں جا کے انسان کس طرح کے اللہ تعالیٰ کے انعامات، اور جنت میں جا کر کس طرح کی اس کو محلات اور مکانات اور ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی۔ اور وہ ایسی نعمتیں، یہ دار السلام ہے، یہ دار الخلد ہے، یہ دار القرار ہے کہ جنت میں جو چلا جائے گا پھر کبھی وہاں سے نکلے گا نہیں، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، وہاں کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا میں جو صبر کیا، دنیا کے اندر جو محنت کی، اس کے بدلے میں جنت میں انسان ہمیشہ کے لیے آرام اور من پسند زندگی بسر کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ایسا ذکر سنا نہیں، اور کسی دل میں ایسا خیال نہیں گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت میں تیار کی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ ما رأیت مثل النار، ما رأیت مثل النار قام حاربها، جہنم جیسا ایسا سخت عذاب میں نے کبھی دیکھا اور سنا نہیں کہ جس پر یقین رکھنے والا جس سے ڈر کے بھاگا ہوا کبھی اس نے پلٹ کر بھی دیکھا ہو۔ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ، اور میں نے جنت جیسی ایسی کوئی نعمت اور انعام نہیں دیکھا کہ نام طالبها، کہ جس کا متمنی اور خواہش سو رہا ہو، اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو اس کے لیے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ نے مومنوں کے ساتھ جنت کا سودا کیا ہے۔ وہ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لیکن یاد رکھنا یہ سودا مہنگا بڑا ہے، اس کی قیمت بڑی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ نے مشکلات، مصائب، امتحانات کے اندر گھیر دیا ہے، باڑ لگا دی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بہت قربانیاں دینا ہوں گی، اللہ کی توحید کی خاطر آپ پر بڑی مشکلات آئیں گی، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے بڑے بڑے امتحانات میں سے آپ کو گزرنا ہوگا، بعض اوقات مال کی قربانی، بعض اوقات جان کی قربانی۔ مصائب اور مشکلات میں گری ہوئی ہے جنت۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کے گرد اللہ نے خواہشات، لذتیں اور شہوات لپیٹ کے رکھ دی ہیں، جو انسان کو بلا بلا کے، آوازیں دے دے کے بلاتی ہیں اپنی طرف کہ آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ اور انسان جو انجام سے بے خبر ہوتا ہے، انجام سے غافل ہوتا ہے، وہ ان خواہشات، لذات اور شہوات کا شکار ہو کر جہنم کی ابدی رسوائی اور ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں، حضرت جی
یہ جنت جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ مما خلق الخلق، اللہ نے یہ پوری جاندار چیزیں، پوری مخلوق اللہ نے کس چیز سے پیدا کی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من الماء، اللہ نے تمام مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ کہتے میں نے پھر پوچھا الجنت ما بناؤها، اللہ نے جنت کس چیز سے بنائی ہے؟ جنت اللہ نے کیسے تیار کی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دیکھیے کہ تصور، انسان کے تصور سے بھی باہر ہے یہ بات کہ جنت اللہ رب آج ہم جس چیز کو ترستے ہیں کہ جی بچی کی شادی کرنے کے لیے تولہ 2 تولے سونا ہی میسر آ جائے، آج ہم ان چیزوں کو ترستے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جنت اللہ نے بنائی ہے لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لگا کر اللہ نے جنت کے محلات بنائے ہیں۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْک، کستوری، اس کا درمیان میں ان کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ لگایا ہے، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، اور سیمنٹ جو درمیان میں لگایا ہے اس کو جوڑنے کے لیے جو مسالہ لگایا ہے وہ کستوری ہے۔ اور فرمایا وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور نیچے جو فرش بچھایا ہے وہ لولو اور یاقوت کا فرش ہے۔ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جو اس کی مٹی ہے وہ زعفران ہے۔ مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمْ وَلَا يَبْأَسُ، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ وَيَخْلُدْ وَلَا يَمُوتُ، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے بعد اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ، کبھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، پوشاکیں بوسیدہ نہیں ہوں گی، جوانی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنے والی جوانی۔ یہ سب کچھ آج جن چیزوں کو ہم ترس رہے ہیں کہ ہمیں خالص چیزیں نہیں مل رہی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان چیزوں کی وہاں نہریں بہا دی ہیں جنت میں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، اللہ فرماتے ہیں وہ جنت جس کا متقی لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ جل شانہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں ہم نے ایسے عمدہ پانی کی نہریں اور چشمے جاری کر دیے ہیں جو کبھی بدمزہ نہیں ہوگا، جو کبھی بدمزہ نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، خالص دودھ کی نہریں اللہ نے جاری کر دی ہیں جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں جو پینے والا انتہائی لذت محسوس کرے گا جس کا وہ تصور بھی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خالص شہد کی نہریں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں جاری کر دی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کا پھل۔ کیسے پھل؟ کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑے گی کہ وہاں اس پھل کو کھانے کے لیے ہم جائیں، جھک جھک کے وہ خوشے اور شاخیں جنتیوں کے پاس آئیں گی۔ نام تو دنیا والے ہوں گے لیکن ذائقے کا انسان تصور بھی دنیا میں نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت نے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب آپ وہاں دیکھیں گے تو ہر طرف آپ کو نعمتیں ہی نعمتیں، شاندار سلطنت نظر آئے گی اور جنتی وہاں خوش ہوگا۔ یہ جنت جس کا اللہ جو اتنا اعلیٰ انعام ہے، اللہ رب العزت نے اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں حکم دیا ہے سارعوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، سابقوا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اس جنت کے حصول کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کے اندر کمپٹیشن کرتے ہو، مقابلے کرتے ہو، اصل مقابلہ اور کمپٹیشن تو یہ ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس چیز کے بارے میں، جنت کے حصول کے بارے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ آج اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا جس بندے میں ایک دن کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جس مومن اور موحد شخص میں ایک دن کے اندر یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ آج کے خطبے میں اس حدیث کی شرح کرنا مقصود ہے، اور جانتے ہو
کہ اس کا آپ نے کس موقع پر فرمایا؟ اس موقع پر فرمایا کہ اس امت کے سب سے افضل ترین شخص جن کا نیکیوں میں کوئی امتی مقابلہ نہیں کر سکا، خیر الخلائق بعد نبی اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین انسان جانتے ہو کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، قیامت کے دن جس نے جس عمل کے اندر کمال حاصل کیا ہوگا، اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، اس کو اس دروازے سے آواز آئے گی جو فرض کے علاوہ نفلی نمازوں کا زیادہ اہتمام کرتا رہا، اس کو باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، جو صدقہ و خیرات فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ، اس کو باب الصدقات سے آواز آئے گی، مجاہد کو باب الجہاد سے آواز آئے گی، نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھنے والا اس کو باب الریان سے آواز آئے گی، روزوں والے باب سے آواز آئے گی۔ یہ شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ یہ ہے کمپٹیشن کرنے والے لوگ، اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے والے لوگ۔ پوچھتے ہیں حضرت جی کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جائے گا تو ایک دروازے سے ہی، لیکن اس کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ ادھر سے آؤ، ادھر سے داخل ہو جاؤ، ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ وہ تو ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں یہ پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، تو مجلس میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر نے کہا جی میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا، من تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کس نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، تو حضرت ابو بکر نے کہا حضرت جی میں نے آج ایک مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا حضرت جی میں نے۔ قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کس نے مریض کی بیمار پرسی کی ہے؟ قال ابو بکر انا، تو حضرت ابو بکر نے کہا میں۔ اب دیکھیے نیکی کے لیے حرص کتنی ہے، جنت کی تمنا اور خواہش، اور اس کے لیے محنت کتنی ہے۔ اس لیے جنت میں جو جنت میں جانے کا حریص نہیں ہے، اس کے لیے محنت نہیں کرتا، اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ محنت کرنے والے یہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی نام لے لے کر جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ۔ اللہ رب العزت نے ان سب لوگوں کو، صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی قرآن پاک میں، لیکن اس کے باوجود ان کی محنت کا یہ عالم دیکھیے کہ یہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے 4 کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ آج روزہ کس نے رکھا؟ ظاہر بات ہے نفلی روزہ تھا، رمضان کا روزہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ آج کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا حضرت جی میں نے کی۔ آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ جی میں نے کھلایا۔ آج کس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا جی میں نے۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ 4 خصلتیں جس بندے کے اندر ایک دن میں جمع ہو جائے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ جنتی لوگوں کی خصلتیں ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں اعمال، ان کی اسلام کے اندر اتنی اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس قدر فضیلت بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا،
جو ایک دن اللہ کی رضا میں نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا مرنی بعمل ادخل بہ الجنہ، حضرت مجھے کوئی عمل بتائیے میں وہ عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، نفلی روزے رکھا کرو، اس کی برابری کوئی عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور مجھے پتہ ہے اس کا اجر و ثواب میں نے کس قدر دینا ہے۔ مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا کتنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اگر ہمیں اس کا پتہ چلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو مسلمان کے مسلمان پر جو حق ذکر کیے، ان حقوق کے اندر ایک یہ حق بھی ذکر کیا واتباع الجنائز، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، یہ ایک فوت ہونے والے مسلمان کا اپنے زندہ مسلمانوں پر حق ہے۔ اب یہ شخص اپنا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی، کیوں کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پر 40 ایسے بندے جمع ہو جاتے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، الا شفعہم اللہ فی، تو اللہ رب العزت ان کی سفارش قبول کر کے اس میت کو بخش دیتا ہے۔ شفعہم اللہ یعنی یہ سفارش، شفعہم اللہ یہ سفارش کرنے کے لیے آتے ہیں نماز جنازہ۔ آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، اے مسلمانوں جب آپ کسی مسلمان بہن بھائی کی نماز جنازہ ادا کریں تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کرو، خلوص دل سے اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دعا کون کرے گا؟ جس کو دعا آتی ہے۔ جس کو دعا آتی نہیں وہ جائے گا کھڑا رہے گا، کیا سفارش کرے گا؟ اس لیے ہر مسلمان کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد ہونی چاہیے، یہ وقت سب کے لیے آنے والا ہے، کوئی کسی کو اس سے مفر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، جو مسلمان کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، 2 شرطیں ذکر کی، ایمانا و احتسابا، ایک تو نماز جنازہ میں شرکت کرنے والا مومن ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ حق ہے مجھ پر میرے مسلمان بھائی کا، موحد ہے، اس کے عقیدے میں کوئی خلل نہیں ہے، اور دوسرا احتساباً، برادری بیس پہ نہیں جاتا، منہ رکھنے کے لیے نہیں جاتا، اللہ سے اجر طلب کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ نماز وہاں رہتا ہے حتیٰ یصلی علیہ ویفرغ من دفنہ، حتیٰ کہ میت کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے، دفن سے فارغ ہوا جائے، اس وقت تک وہاں رہتا ہے، اور پھر وہاں سے آتا ہے یرجع بقیراتین، تو آپ نے فرمایا 2 قیرات اجر لے کر واپس آتا ہے، 2 قیرات۔ قیرات کیا ہے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو مسلمان ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ سے کی رضا کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے لیکن جلدی میں ہے، نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ گیا، دفن تک وہاں نہیں رہا، اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جنازہ پڑھنے والے مومن، اس لیے اس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک تو مسلمان بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ جو فوت ہو گئے ہمدردی ہے، اور دوسرا جنت میں جانے کے لیے ذریعہ ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ اور مسکین کو کھانا کب کھلانا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن اس کو بھوک لگی ہو، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، جب کوئی مسکین آ گیا اس کو کھانا کھلایا۔ بھوکے شخص کو کھانا کھلانا اس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی بھوکا شخص رہا، بھوکا بیٹھا رہا اور وہ خود کھاتا رہا،
اس کا پڑوس میں لوگ بھوکے رہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے، او میرے بندے میں نے تو اسے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا؟ تو بندہ بڑے تعجب سے کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے تو کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تو اسے کھانا طلب بھی کیا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا؟ اگر تو اس کو کھلاتا آج اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ذکر کیا، آپ نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بالا خانے اور محل بنائے ہیں کہ یرا بطونھا من ظہورھا، ایسے ایسے موتیوں سے بنائے اور اتنی ان کی ساخت ایسی ہے کہ باہر سے جس کو اللہ وہ الاٹ کرے گا اس کو اس کے باہر کا کھڑے ہوئے اندر والا منظر نظر آئے گا، اور اگر اندر ہے تو باہر کا منظر نظر آئے گا، اتنے خوبصورت اور اتنے عالی شان۔ تو حضرت صحابی پوچھتے ہیں، فقال اعرابی، ایک عرابی صحابی پوچھتے ہیں لمن ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اتنے عالی شان بالا خانے، یہ محلات، یہ مکانات کس کو ملیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو لوگوں سے گفتگو کرے تو محبت اور پیار سے میٹھے انداز میں گفتگو کرے، اچھی گفتگو کرے، وصلی للہ واطعم الطعام، اور مسکینوں کو محتاجوں کو کھانا کھلائے، وصلی للہ باللیل والناس نعم، اور اللہ کی رضا کے لیے رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ رب العزت یہ بالا خانے، یہ عالی شان محلات اور مکانات اس کو نصیب کرے گا۔ چوتھے نمبر پر ذکر کیا آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا بھی ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھیں کہ میرے بندے مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے بیمار پرسی کی کیا ضرورت؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عادت نہیں کی، اگر تو اس کی عادت اور بیمار پرسی کرتا اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا۔ اور اللہ رب العزت نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بیمار کی بیمار پرسی کرنے میں اللہ رب العزت نے یہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ جا رہا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے بیمار پرسی کرنے کے لیے، ایسے کہ جیسے جنت کے باغوں میں چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت بیماری کے وقت ضرورت ہوتی ہے بیمار کو کہ بیمار پرسی کرنے والے آئیں، لیکن بیمار پرسی کرنے والے ایسے نہ ہوں کہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ پریشان کر دیں، ہاں تجھ پر تو موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، تیرا تو رنگ اس طرح کا ہو چکا ہے، جو اس طرح کا ہو جاتا ہے وہ تو بچتا ہی نہیں۔ ایسے نہیں، اس کو تنگ بھی نہ کرے، زیادہ وقت بھی اس کے پاس نہ رہے، بلکہ اس کو تسلی دیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ آپ اس کے لیے دعا کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی علیہ السلام میری بیمار پرسی کے لیے آئے تو آپ میرے پاس بیٹھ کر دعا کر رہے تھے اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اگر اس مسلمان کی موت نہ لکھی ہوئی ہو اس بیماری میں تو اللہ اس کو شفا ضرور عطا کرتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا ضرور دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں ہمیں یہ خصلتیں، یہ خوبیاں اپنانی چاہیے جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیو اور میری بہنوں، جنت کے حصول کے لیے یہی وقت ہے ہمارے پاس جو دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، دوبارہ یہ فرصت نہیں ملے گی۔ اسی میں جتنی ہم محنت کر سکتے ہیں کر لیں، اللہ رب العزت توفیق بخشے
اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخشے کہ جو اعمال ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے اور جہنم سے آزادی کا باعث بنے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اعمال کا بھی تذکرہ کیا کہ جو انسان کو جنت میں انسان کے بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں اس آدمی کو جنت کے اونچے ٹیلے پر، اونچے مقام پر جنت کی ایک محل کی بشارت دیتا ہوں۔ کس کو؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جس نے جھگڑا چھوڑ دیا۔ پھڈے باز نہیں ہے، جو جھگڑا نہیں کرتا بلکہ حق پر ہے، لیکن جھگڑے سے بچنے کے لیے حق بھی چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جھگڑے سے بچنے کے لیے جس نے میراء اور جھگڑا چھوڑ دیا، میں اس کو جنت کے ایک اعلیٰ مقام پر ایک محل کی بشارت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے عین وسط میں اس کو ایک محل کی بشارت دیتا ہوں، وہ گارنٹی دیتا ہوں۔ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے جھوٹ کو ترک کر دیا اور بطور مزاح کے بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس کو میں جنت کے وسط میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے اعلیٰ مقام پر اس کو میں محل کی بشارت دیتا ہوں۔ لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اللہ نے 8 دروازے رکھے ہیں، جو عورت یہ کام کر لے جنت میں جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتی ہے، فرض نمازیں، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحسنت فرجہا، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ اعمال ہیں، انسان پر غور کرے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ توجہ کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ ایک عورت، یہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے میرا بھائی انور چشتی ICU میں ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میری مامی جان موت و حیات کی کشمکش میں ہے، ان کے لیے دعا کریں، حاجی محمد یوسف۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے میرا چھوٹا بھائی بلڈ کینسر میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ سب بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور اس وقت عالم اسلام کے جو حالات ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ہر قسم کی پریشانی، شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے، اور اسلام کے خلاف جو بھی سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام اور نامراد کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔